جی الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں پہلی ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ہوں فیمیل، اور جب میں نے اپنا چارج جس رول پہ بلیو نہیں کرتی، ایک عام شخص آ کے مجھ سے مل سکتا ہے کسی بھی وقت دفتری اوقات میں، تو میں نے یہ چیز وہ جی یہ خود اعتمادی مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کو آپ کی فیملی سے ملتی ہے۔ اور میرے والد صاحب جو تھے سید تصدق حسین شاہ، میں نام ضرور لینا چاہوں گی کیونکہ ہم آج جس مقام پہ ہیں مجھے لگتا ہے اپنے والدین کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منظر ٹی وی کے ساتھ میں محمد اقبال مغل۔ آج ہمارے ساتھ ہیں ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرول آفیسر مانسیرا سیدہ عظمیٰ شاہ، جنہیں خیبر پختونخوا میں پہلی مجسٹریٹ ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے، اور ان سے آج ہم مانسیرا کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ میڈم صاحب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ خیبر پختونخوا کی پہلی ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ہیں، جو آپ کا ایک اعزاز ہے، لیکن آپ نے مانسیرا کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیا اقدامات کیے، کیا لائے عمل طے کیے؟ جی الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں پہلی ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ہوں فیمیل، اور جب میں نے اپنا چارج جس دن سے سنبھالا اس دن سے میں نے یہی بات کلیئر کی اور لوگوں کو بھی یہی میسج دیا کہ اگر کسی کو بھی کسی قسم کی کوئی شکایت ہے تو وہ پرسنلی آ کے خود مل سکتا ہے مجھ سے، یعنی میرے لیے میں کسی پروٹوکول پہ بلیو نہیں کرتی، ایک عام شخص آ کے مجھ سے مل سکتا ہے کسی بھی وقت دفتری اوقات میں۔ تو میں نے یہ چیز وہ کی کہ لوگ آئیں اور ان کو یہ یقین ہو کہ ان کی شکایات کو سنا جائے گا اور ان پہ عمل بھی کیا جائے گا، تو یہ میں نے میک شور کیا۔ دوسرا جو چیز میں نے انٹروڈیوس کرائی وہ یہ کہ میں خود فیلڈ میں نکلتی ہوں، یعنی میں نے اپنے آپ کو آفس ورک تک محدود نہیں کیا، میں نے صرف انسٹرکشنز دینے پہ اپنے آپ کو محدود نہیں کیا، بلکہ میں خود فرنٹ لائن پہ رہتی ہوں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جب میں خود نکلتی ہوں اور میں خود چیزوں کو ڈیل کرتی ہوں تو چیزیں زیادہ بہتر طریقے سے ہوتی ہیں۔ اچھا، ہزارہ ڈویژن کے باقی اضلاع کے مقابلے ضلع مانسیرا ایک بڑا ضلع ہے، تو آپ یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس پورے ضلع میں کس طرح رکھتی ہیں اور کیا اس کا طریقہ کار کیا ہے آپ کا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، مانسیرا بہت بڑا ضلع ہے اور اس کے لیے ہم ایک اسکیجول بنا لیتے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی ہم انسپیکشنز بھی کرتے ہیں اور سرپرائز وزٹس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں شکایات موصول ہوتی ہیں آن لائن بھی، ٹیلی فونکلی بھی، لوگ پرسنلی بھی آ کے شکایات درج کراتے ہیں، تو وہ ہم اسکیجول اپنا اس طرح طے کر لیتے ہیں جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ماہ پورے ضلع کے ہر ایریا کور ہو جائے۔ جی، تو یہ سبزی فروٹ کا جو نرخ نامہ ہوتا ہے، یہ روزانہ اس کے ریٹ طے کیے جاتے ہیں منڈی میں، تو اس کے لیے آپ نے کیا طریقہ کار اختیار کیے ہوئے یہاں؟ جی اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ مانسیرا میں ہمارا ایک ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے جو صبح روزانہ جس وقت طے کیے جاتے ہیں ریٹ، وہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے اور اس کی نگرانی میں یہ ریٹ طے کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب وہ سبزی فروٹ دکانوں پہ آ جاتی ہے تو وہاں پہ بھی ہم میک شور کرتے ہیں کہ سرکاری لسٹ موجود ہو اور لوگ جو ہیں وہ سرکاری لسٹ کے مطابق ہی ان کو جو اشیاء ہیں وہ میسر ہوں، اور اس کے نیچے ہمارا سرکاری نمبر بھی درج ہوتا ہے۔ اگر کسی کو کسی قسم کی کوئی شکایت ہو تو ہم لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ وہ ہمیں وہاں سے کمپلینٹ بھی کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو میڈم یہ باقی دیگر اشیاء خورد و نوش ہیں جو روزمرہ استعمال کی ہیں، ان کی نرخوں کے تعین کے لیے آپ پرائس ریویو کمیٹی کے اجلاس کتنے عرصے بعد بلاتی ہیں اور کتنے عرصے بعد بلانا چاہیے، تو اس بارے میں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ جی اس میں ویسے تو ہر 6 ماہ کے بعد یہ ہوتا ہے، اور اسی طرح کا جب بھی کوئی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو یہ میٹنگ جو ہے یہ کنڈکٹ ہو جاتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ 6 ماہ بعد بھی ہو جائے تو لوگ جو اوپر نیچے ہیں ریٹ وہ بھی صحیح طرح سے طے ہو جائیں، تو اس طرح ہر 6 ماہ کے بعد ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو کریں اور جو بھی چینجز ہیں ان کو ہم اس طرح سے اپڈیٹ کر سکیں۔ اچھا، آپ حیثیت مجسٹریٹ کم سے کم کتنا جرمانہ کر سکتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ کتنا؟ جی کم سے کم جرمانہ تو ہمارا 5000 ہے، میکسیمم پھر اکارڈنگ ٹو دا وائلیشن وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وائلیشن کیا ہے، تو اس کے اکارڈنگلی ہم کر لیتے ہیں، لیکن میکسیمم 5000 جرمانہ ہم کرتے ہیں۔ خاتون ہونے کی باوجود آپ کا ضلع مانسیرا کے ہزارہ ڈویژن میں ایک بہادر خاتون آفیسر کے نام سے آپ پہچانی جاتی ہیں، یہ حوصلہ اور یہ آپ کو کہاں سے دلیری ملی، یہ کس طرح خود اعتمادی اتنی بڑی ہے آپ کی؟
جی یہ خود اعتمادی مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کو آپ کی فیملی سے ملتی ہے، اور میرے والد صاحب جو تھے سید تصدق حسین شاہ، میں نام ضرور لینا چاہوں گی کیونکہ ہم آج جس مقام پہ ہیں مجھے لگتا ہے اپنے والدین کی طرف سے ہی ہیں۔ فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں وہ ڈی ایف او تھے، اور وہ میرے لیے ہمیشہ ایک انسپریشن ہی رہے ہیں۔ جتنی ایمانداری سے وہ اپنا کام کرتے تھے، مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے ان کی طرف سے یہ ملی ہے۔ اس کے علاوہ میری والدہ جو ہیں انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، جہاں پہ مجھے یہ لگتا تھا کہ میں نہیں کر سکتی تھی وہ ہمیشہ میرے پیچھے کھڑی ہوئیں۔ تو بیٹیوں کے لیے ماؤں کی سپورٹ، پیار پیرنٹس کا، بھائیوں کا، بہنوں کا میرے خیال سے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں نے بھی مجھے سپورٹ کیا۔ تو جو کانفیڈنس آپ کو گھر سے ملتا ہے اور جو آپ کو خود اعتمادی وہاں سے ملتی ہے، پھر آپ اپنے آپ کو ہر جگہ پروف کر سکتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کی فیملی سپورٹیو ہے اور وہ آپ کو انکریج کریں تو میرے خیال سے پھر باہر کی دنیا میں آپ اپنا نام منوا سکتے ہیں۔ اچھا، عوام کو ریلیف دینے میں آپ کس حد تک مطمئن ہیں اپنی ڈیوٹی سے؟ کہ لوگ کہتے ہیں مصنوعی مہنگائی ہے، لوگ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں، یہ ٹھیک ہے پورے ملک کا مسئلہ ہے، لیکن آپ کس حد تک مطمئن ہیں اس سے؟ مجھے مصنوعی مہنگائی اس حد تک نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے مہنگائی انٹرنیشنلی گلوبلی ہے، ہر چیز مہنگی ہوئی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے مصنوعی مہنگائی کا، تو وہ اس سلسلے میں ہم لوگ ریگولر انسپیکشنز کرتے ہیں کہ کوئی بھی پروفیٹیرنگ یا اوور چارجنگ نہ کریں۔ تو وہ مصنوعی مہنگائی اگر ہے بھی تو اس کو ہم کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو جلد از جلد جس طرح سے بھی ہو، انسپیکشنز کے ذریعے، لوگوں کی جو شکایات ملتی ہیں ان کے ذریعے ہم اس چیز کو ختم کر سکیں۔ تو یہاں پہ الحمدللہ میرا یہ ایک مشن ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ظاہری بات ہے ایک دن میں چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی، لیکن میری جو 100% انرجیز ہیں میں اس کام میں سرف کر رہی ہوں۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں خود فیلڈ میں نکلتی ہوں، تو میرا مقصد یہی ہے اس سب کا کہ چیزیں چینج ہوں اور کچھ پازیٹیو ہمیں نظر آئے۔ تو الحمدللہ میں اس چیز کے بارے میں بہت پر امید ہوں کہ چیزیں مزید بہتری کی طرف بھی آئیں گی، اور میں جس حد تک ہو سکا میں اس چیز کو میک شور کروں گی کہ ہمارے اینڈ سے کوئی بھی نیگلیجنس نہ ہو، ہمارے اینڈ سے ہم اپنی ڈیوٹی پوری کریں، اور یہی میرا مشن ہے۔ اور میں نے جب اس سیٹ پہ اپنا چارج سنبھالا تو میں نے خود سے بھی یہی وعدہ کیا کہ میں نے عوام کے لیے اور میں نے لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے۔ ابھی ہزارہ ڈویژن میں مختلف سیٹوں پہ خواتین افیسر آ گئی ہیں، جس طرح بٹگرام میں، اسی طرح منسیرہ میں بھی ہیں، ایبٹ میں بھی ہیں، ماری پور میں بھی ہیں، تو آپ ان کے لیے ایک رول ماڈل بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن باقی جتنی دیگر فیمیل ہیں ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ فیمیلز اب ہر فیلڈ میں ہیں۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ کسی ایک پرٹیکولر فیلڈ میں ہی اور خواتین جائیں گی یا کچھ، آج کل ہر فیلڈ میں خواتین ہیں، اور مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ ان خواتین نے اپنا نام منوایا ہے۔ تو اس بات سے ثابت ہے کہ خواتین جہاں پہ بھی جائیں اپنی محنت سے، اپنی ڈیڈیکیشن سے وہ اپنا نام منوا سکتی ہیں۔ تو میں خواتین کو بھی یہی میسج دینا چاہوں گی کہ اگر آپ محنت کریں اور اگر آپ کے اندر یہ ڈیڈیکیشن ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہتی ہیں، تو میرے خیال سے کوئی بھی آپ کو اس چیز سے نہیں روک سکتا ہے۔ آپ اپنی تعلیم جو ہے اس کو حاصل کریں، آپ اپنے ملک کا نام، اپنے والدین کا نام روشن کریں۔ تو میرے لیے تو یہ بہت فخر کی بات ہوتی ہے جب میں کسی فیمیل کو اس پوسٹ پہ دیکھتی ہوں، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بعد اور بھی خواتین آئیں اور ڈفرینٹ فیلڈز میں آئیں، اس فیلڈ میں بھی آئیں، اور وہ اپنی محنت سے یہ منوائیں اور بتائیں پوری دنیا کو کہ ایک جو فیمیل ہے اس میں یہ ٹینڈنسی اور پوٹینشیل ہے کہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہے۔ میڈم، باقی جو مختلف شعبے ہیں، آپ نے باقی شعبے میں سے کسی کا انتخاب نہیں کیا؟ محکمہ فوڈ میں کس وجہ سے کس طرح آ گئی جی؟ اصل میں میرا مطلب یہ آپ کہہ لیں کہ شاید ایسے اتنا پری پلانڈ تو نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ مجھے ایڈمنسٹریٹو جاب کرنے کا شوق تھا، اور میں چاہتی تھی کہ کوئی ایسی جاب ہو، ڈائنامک جاب ہو، جہاں پہ میں کچھ کر سکوں، اپنے آپ کو منوا سکوں۔ تو اسی وجہ سے میں نے یہ فیلڈ چوز کی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں کوئی ڈائنامک جاب کروں جہاں پہ مجھے زیادہ چانسز ہوں پبلک انٹریکشن کے، لوگوں کے لیے، اور عوام کو ریلیف میں کسی طرح سے دوں۔
تو یہ چیز میرے مائنڈ میں تھی، اور بس پھر آگے جہاں پہ رسک لکھا ہو وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو ہو جائے۔ اس وقت آٹے کا بڑا بحران ہے، جی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، تو منصیرہ کی ضلع انتظامیہ نے ڈپٹی کمشنر صاحب نے وہ جتنے لوگ ڈیلر مقرر کیے تھے ان کے سارے وہ لائسنس کینسل کیے، یا تو دوبارہ جو جاری کس پالیسی کے تحت ہوئے، تو کیا اس میں یہ آپ کے اختیارات تھے یا ڈپٹی کمشنر صاحب نے جو کچھ کیا ہے بہتر ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب کے لائسنس خارج ہوئے۔ اصل میں اب آپ کو پتہ ہے کے پی کے گورنمنٹ جو ہے وہ آٹے کے اوپر سبسڈی دے رہی ہے، اور اس کے لیے ہم نے پورے ضلع سے ہم نے ڈیلرز جو ہیں ان کو نامینیٹ کیا ہے، اور پھر اس حوالے سے جو جہاں پہ بھی ڈسکرپنسیز پائی گئی، مسائل پائے گئے، تو وہ نام ہم نے ایکسکلوڈ کیے اس لسٹ میں سے۔ تو وہ کچھ نام تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے ہی لوگوں کے لائسنس تھے، کیونکہ چیک اینڈ بیلنس کا سلسلہ جاری ہے، تو جو کہیں پہ مسائل یا جو صحیح طرح سے کام نہیں کرتا ہم اس کو نکال کے پھر نئے لوگوں کو ڈیلرشپ دیتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ سبسیڈائز آٹا ملے، اور غریب عوام کو جو ہے وہ اس کو ہم ریلیف پرووائڈ کر سکیں۔ تو اس کے اوپر مشن جاری ہے، اور ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے یہ آٹا تھرو آؤٹ دا ڈسٹرکٹ وہ میسر ہو۔ جی میڈم، آپ ضلع منصیرہ کے تاجروں کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں اس حوالے سے؟ جی میں ان کو یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنا کاروبار کریں، اور ہر ایک کی جو مقصد ہوتا ہے کاروبار کا وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو پروفٹ ملے، منافع ملے، تو آپ کا جتنا جائز منافع ہے آپ وہ لیں۔ ہمارا مقصد کسی کو تنگ کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ چیزیں ٹھیک ہوں، اور اس سلسلے میں ہم جہاں انسپیکشنز پہ بھی جاتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو اویئر کریں اور ان کو اویئرنیس دیں، اور اگر ان میں کوئی کمی بیشی ہے تو ہم ان کو پہلے تو بتائیں، وربلی بھی ان کو وارن کریں کہ اس طریقے سے، اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ اب بہت اچھا مانسیرہ ڈسٹرکٹ میں بیکریز کے اوپر، شاپس کے اوپر آپ کو ہر جگہ پہ ریٹ لسٹ ملے گی، اور ہر جگہ پہ آپ کو ڈیٹ کا کانسیپٹ یہاں پہ ہے، تو الحمدللہ بہت اچھی چینجز آئی ہیں، اور تاجروں کی طرف سے بھی کافی کوآپریٹ کیا ہے انہوں نے بھی، اور جو بھی ہم انہیں انسٹرکشنز دیتے ہیں وہ اس کو فالو کرتے ہیں۔ بہت مہربانی، شکریہ میڈم۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کے منصیرہ پہ تعیناتی کے دوران منصیرہ کے عوام کو ریلیف ملے گا، اور انشاءاللہ آپ اسی جوش و جذبے سے کام کرتی رہیں گی۔ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔